رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر آسانی کرو، سختی نہ کرو، اور خوشی کی بات سناؤ، نفرت نہ دلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں اور محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں شامل ہے، اور یہ عادات جہاد سے افضل ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مسلمان کو ذلیل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے، تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھاپن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ استغفار کے فوائد، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازو ہوئے اعمال میں رکھی جائے گی، وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت و ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو۔ مشکل کشا کی تعریف یہی ہے کہ لوگوں کی مشکلیں حل کرنا اور اپنی مشکل پہ خاموش رہنا۔ بے عقیدہ انسان صرف سبب کو مانتا ہے، اور صاحب عقیدہ انسان مسبب پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ کو تو یاد ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ جس کی شکل انسان والی ہو، اس کی مدد کرتے وقت مذہب نہ پوچھنا، بس مدد کرو اس کی۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جو شخص نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر۔ مسئلہ یہ بھی تو ہے دنیا کا، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے؟ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، سہنے والے کمال کرتے ہیں۔ زہر دکانوں پر نقلی اور زبانوں پر اصلی ملتا ہے۔ علم میں اضافے کی دعا، اے اللہ جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے، اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا، اے میرے رب بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ وہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضا نے فرمایا، قرآن کے علاوہ اور کہیں ہدایت تلاش مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔
دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ عورت خوبصورت اور مرد امیر ہو تو محبت ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، لوگوں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ ہر ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں کہ جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ جس نیت سے طوائف برقع پہنتی ہے، کچھ مرد بالکل اسی نیت سے داڑھی رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ پڑھ کر سونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت کوئی بھی سورہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے، اور اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ دیدار کی تڑپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بہت چاہنے والے میرے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد پیدا ہوں گے۔ ان میں سے کوئی یہ خواہش رکھے گا کہ کاش اپنے گھر والوں اور مال سب کو قربان کرے اور مجھے دیکھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ شخصیت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگاہ رہو کوئی آدمی کسی بیوہ عورت کے پاس رات نہ گزارے۔ تشریح حدیث، کسی بیوہ عورت کے پاس رات گزارنا منع ہے۔ کنواری لڑکی تو رہتی ہی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے، البتہ بیوہ عورت ہو سکتا ہے اس نے شادی نہ کی ہو اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ کسی مقام پر رہتی ہو، ایسی صورت میں اس کے پاس جا کر قیام کرنا یہ خرابی کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اسے روک دیا ہے۔ تقدیر پر ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف اتنا بڑا عمل ہے کہ خود فرشتے اور اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔